میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ چنوتی مول لیا نہیں جاتا کبھی، بلکہ ہم چنوتی دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کو کیا چنوتی مول لینا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کتا یہ سمجھتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ جب بیل گزر جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتا نہیں چلا رہا تھا، اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں، مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا۔ لیڈر ہندی، ہم اس وقت مفتی سلمان ندوی صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے غل میں شرکت کے لیے آئے تھے، زیادہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، میں سیدھے ان سے روبرو ہوتا ہوں۔ وہ یہاں کیا میسیج دینا چاہیں گے اعلیٰ حضرت کے عرس کو لے کر، اور پھر ہم آگے بات شروع کریں گے۔ مفتی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں۔ بریلی شریف حاضر آیا، ایک بات تو ہے کہ ہم یہاں غلام کی حیثیت سے حاضر آتے ہیں۔ یہ مرشد کا شہر ہے، ادب کا شہر ہے، لیکن اللہ کا کروڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہاں پر بھی ان عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی، ان کے ناموس کی نوکری کرنے کا صدقہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرو، پھر کسی کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو مشن تھا وہ آج ہمیں یہاں پر لے کر کے چلنا ہے۔ بریلی شریف میں میں نے دیکھا الحمدللہ لاکھوں کا ہجوم، کوئی گلی کوئی سڑک خالی نہیں ہے، اور سارے دیوانگان عشق رسول مچلتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے۔ مجھے روحانیت میں کافی اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ مفتی صاحب جیسے دیکھا ہی گیا ہے کہ کئی ایسے معاملے آئے کہ جیسے آپ دین پہ زیادہ آپ کا فوکس رہتا ہے، اور آپ جو راہیں روشن کرنے والا کام کرتے ہیں، جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں اس طرح کے معاملے بھی آئے کہ جیسے باگیشور دھام سے جڑا ہو، اس کے پیچھے مقصد یہ رہا کہ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، یا ایسے لوگوں سے آپ کو چنوتی مول لینے میں مزہ آتا ہے؟ دیکھیے، چنوتی مول لیا نہیں جاتا کبھی، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی کوئی جو ہے زبردستی کی چنوتی مول لیتا ہو، بلکہ ہم چنوتی دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کو کیا چنوتی مول لینا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر طاقت و قوت اور حکومت کے بلبوتے اگر کوئی چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے اور بھڑکاؤ باتیں کر رہا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کتا یہ سمجھتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ جب بیل گزر جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتا نہیں چلا رہا تھا، اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ ہاں، تو یہ جو ہے کسی کی پشت پناہی اور کسی کی مدد لے کر کے اگر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بھونکتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ چنوتی نہیں ہے، یہ صرف برساتی پر ہیں جو موسم کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اصولوں کے ساتھ قائم ہیں، ہم نہ کسی کو چھیڑنے کا مسلک رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ آج تک ہم لوگوں نے اس طرح کے خرافاتی ماحول بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ سوال یہ کیوں کر رہے ہیں کہ چنوتی لینے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ یہ جذبات اب بچا کچھ بھی نہیں۔ جس آدمی کا جس کا سب کچھ آپ نوچ لیں، اب بھی کیا وہ نہ بولے؟ کیا ابھی بھی خاموشی اختیار کرے؟ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے؟ جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ بس یہی ہمارا میسیج ہے، باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں، اور نہ ہی میرا مشن ہے یہ۔